آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا کیا مشن سٹیٹمنٹ ہے، اس کا کیا گول ہے، اس کا کیا ایک موٹیویشنل ورڈ ہے جس کے ذریعے اس نے اپنی لائف کو چینج کیا، جس سے ان کی زندگی پر پازیٹیو ایفیکٹ آنا شروع ہوئے۔ تو آج اس ویڈیو میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ان کا ایک گول ہے، ان کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایئرپورٹ پر اترا اور اس نے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ جو ہی وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف چلا گیا، ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ ٹیکسی کافی جگمگا رہی تھی، دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے اوپر ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی پالش کیا ہوا ہے، اس کے جو ایکسٹیریئر اوپر سے جو اس کا سرفیس ہے۔ تو وہ ٹیکسی جو ہی میرے پاس آ کر رکی، اس سے تیزی سے ایک نوجوان ڈرائیور سفید شرٹ اور سیاہ پتلون اس نے پہنی ہوئی تھی اور تازہ استری شدہ لگ رہی تھی۔ سیاہ ٹائی اس نے باندھ رکھی تھی جو کہ صفائی کے ساتھ استری شدہ لگ رہی تھی۔ وہ ٹیکسی کی دوسری طرف آیا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ سر آپ بیٹھ جائیں، جب تک میں آپ کا سامان ڈگی میں رکھ رہا ہوں آپ میرا یہ کارڈ لیں، اس میں میرا مشن سٹیٹمنٹ ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ میں نے آنکھیں میچ لی۔ میرا نام سائیں ہے، میں آپ کا ڈرائیور ہوں۔ میرا مشن ہے کہ میں مسافروں کو سستے، محفوظ اور مختصر راستے سے ان کو ان کی منزل تک پہنچاؤں اور ان کو مناسب ماحول فراہم کروں۔ یہ پڑھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی کا جو انٹیریئر تھا، جو اندر کا ماحول تھا، وہ بھی کافی خوبصورت اور اچھی طرح سے صاف ستھرا تھا۔ جس طرح باہر سے ٹیکسی کی چمک دمک تھی، اس طرح سے اندر سے بھی صاف ستھرا مجھے نظر آیا۔ اس دوران وہ اسٹیئرنگ سنبھال چکا تھا۔ سر آپ کافی پینا پسند کریں گے یا چائے پینا پسند کریں گے؟ آپ کے ساتھ 2 ترماس موجود ہیں، جس میں ایک میں کافی ہے اور ایک میں چائے موجود ہے۔ میں نے مذاق میں کہا کہ نہیں، میں تو کولڈ ڈرنک پیوں گا۔ اس نے کہا میرے پاس کولر پڑا ہوا ہے، اس میں لسی، پانی اور اورنج جوس موجود ہے، آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں لسی پینا پسند کروں گا۔ میں نے لسی کا مطالبہ کیا اور اس نے لسی کا ڈبہ مجھے پکڑا دیا۔ ابھی میں نے لسی کے ٹن کو منہ نہیں لگایا تھا تو اس نے کہا کہ سر آپ کیا پڑھنا پسند کریں گے، انگلش یا اردو اخبار میرے پاس موجود ہے۔ اور ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ میں نے ایئر کنڈیشن لگا دی ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنا ٹیمپریچر جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس نے راستے کا بتانا بھی شروع کر دیا کہ جس راستے سے وہ ابھی گزرنے والا ہے اس وقت اس راستے پر رش نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑے پتے کی بھی بات پوچھی کہ سر اگر آپ چاہیں تو جس راستے سے ہم گزرتے ہیں اس علاقے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، مگر اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اپنے سوچوں میں گم ہو سکتے ہیں۔ وہ شیشے میں دیکھ کر مسکرایا۔ تو میں نے پوچھا سائیں کیا تم ہمیشہ سے یہ ٹیکسی چلاتے رہے؟ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں سر، میں نے کچھ 2 سال قبل یہ کام شروع کیا ہے، اس سے 5 سال قبل میں اس طرح کڑھاتا جس طرح دوسری ٹیکسی والے کڑھاتے ہیں اور اپنا سارا وقت شکایتیں کرتا گزارا تھا۔ پھر میں نے ایک دن کسی سے سنا کہ سوچ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بطخ بننا پسند کریں گے یا عقاب بننا پسند کریں گے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت مسائل کی توقع کریں گے تو آپ کا پورا دن برا گزرے گا اور آپ بطخ کی طرح ٹیں کرتے، شکایتیں کرتے گزار لیں گے۔ اگر آپ عقاب کی طرح بلندی پر اڑو تو سارے جہاں سے مختلف لگو گے۔ اور یہ بات میرے دماغ میں تیر کی طرح لگی اور میں نے اپنی زندگی بدل ڈالی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میری زندگی ہے، میں ہر وقت شکایتوں کا انبار لیے پھرتا ہوں اور بطخ کی طرح ٹیں کرتا تھا۔ بس میں نے عقاب بننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ میرے ساتھ جو تمام کڑی ٹیکسیاں جو گندی لگتی تھی، ان کے ڈرائیور گندے کپڑوں میں ملبوس ہوتے تھے، ہر وقت شکایتیں کرتے تھے اور مسافروں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کے مسافر ان سے بیزار ہوتے، کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے میں نے چند تبدیلیاں کی، اپنی گاڑی کو صاف ستھرا رکھنا شروع کیا، اپنے کپڑے، اپنی لباس پر توجہ دی،
گاہکوں کی طرف سے جو حوصلہ افزائی ملی تو میں نے مزید بہتری کی اور اب بھی بہتری کی تلاش ہے۔ میں نے اپنی دلچسپی کے لیے یہ پوچھا کہ اس سے آپ کی آمدنی میں، آپ کی انکم میں کوئی خاص فرق پڑا؟ تو اس نے بولا بہت پڑا، کہ پہلے 1 سال میری آمدنی ڈبل ہوئی اور اب رواں سال جو ہے میری آمدنی جو ہے 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اب میرے گاہک مجھے فون پر بک کر لیتے ہیں یا SMS کر کے وقت طے کر لیتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک نئی ٹیکسی اور خریدنی پڑے گی، اور اسی طرح مجھ جیسے ایک بندے کو اس کام پر لگانا ہوگا۔ یہ سائن ایک ٹیکسی ڈرائیور کی باتیں تھیں جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نے بطخ نہیں بننا، اس نے عقاب بننا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بطخ بننا پسند کریں گے یا اپنی زندگی میں عقاب کی طرح جئیں گے؟ ٹھیک ہے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ سائن نے مجھے ایک نیا فلسفہ دیا، سوچ بدلو زندگی بدلو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پانی میں گرنے سے کوئی بندہ مرتا نہیں ہے، مرتا وہ اس وقت ہے جب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مارتا۔